بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنے نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں۔ ڈسکس کریں گے کاروباری منصوبہ تیار کرنے سے متعلق اہم معلومات، کہ کوئی بھی کاروباری منصوبہ تیار کرنے کے لیے کن کن معلومات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کاروباری منصوبہ ہوتا کیا ہے، کاروباری منصوبہ کہتے کسے ہیں۔ کاروباری منصوبہ کاروبار کی وضاحت کرتا ہے۔ اس میں مقاصد، حکمت عملی، فروخت کا طریقہ، ممکنہ گاہکوں اور ان تک رسائی اور مالی معاملات کا احاطہ اس میں کیا جاتا ہے۔ ایک متوازن کاروباری منصوبہ کاروباری خیال کو عملی شکل دینے سے پہلے ان مجوزہ مشکلات اور مسائل اور ان کا بہترین ممکنہ حل تلاش کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ ویکیپیڈیا کے مطابق کاروباری منصوبہ کاروباری مقاصد، حکمت عملی اور منصوبہ بندی کا مکمل بیان ہے۔ یعنی اس میں کاروبار کے بارے میں ٹوٹل اس کے ٹارگٹس کیا ہیں، آبجیکٹیوز کیا ہیں، اس کی پلاننگ کیا ہے، اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل ہوتی ہے۔ یہ ان وجوہات کی نشاندہی بھی کرتا ہے جو مقاصد کو حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ کاروباری منصوبہ کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں یا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ بحیثیت کاروباری یعنی بزنس مین کے طور پر کاروبار کی دنیا میں شامل ہونے کے لیے بہت سے ممکنہ طریقہ انتخاب ہو سکتے ہیں۔ دو اہم ترین ہیں، یا تو آپ نیا کاروبار شروع کر سکتے ہیں یا چلتا ہوا کاروبار خریدنا۔ ان میں سے جس کا بھی انتخاب کیا جائے، یہ امر اٹل ہے کہ ہر کاروبار کوئی چیز یا خدمت بیچتا ہے، تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ تجارت کے بنیادی مقصد کا حصول صارفین کی ضروریات اور خواہشات کی تکمیل سے منسلک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی میں جدت، بدلتے فیشن، طرز زندگی اور رویوں میں تبدیلیاں اور بھرپور مقابلے کی فضا چند ایسے عوامل ہیں جو کاروبار کو کسی ایک جگہ یا نقطہ پر رکنے نہیں دیتے۔ اگر کاروبار کو زیادہ متحرک اور دور اندیشی سے نہ چلایا جائے تو آج کا کامیاب کاروبار آنے والے کل میں مقابلہ کی دوڑ سے باہر ہو سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں کاروباری مقاصد اور ان کے حصول کے لیے منصوبہ بندی پر مشتمل بنیادوں پر غور اور تبدیلی انتہائی ضروری ہے۔ اگرچہ کاروباری منصوبہ سازی اور مقاصد کا واضح انداز میں تعین ایک انتہائی مشکل اور تھکا دینے والا کام ہے، لیکن یہ کاروبار کی ترقی کے عمل میں اہم ترین سنگ میل ہے، اور اس کے بغیر ہم اپنی لمبا سفر طے نہیں کر سکیں گے۔ اب کاروباری منصوبہ تیار کرنے سے متعلق چند معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کوئی بھی کاروباری منصوبہ تیار کرنے کے لیے ان معلومات کی ضرورت ہوگی۔ مثلا پہلے نمبر پر کیا ہے کہ پہلے نمبر پر ہمارے سامنے یہ بات ہونی چاہیے، واٹ از اے بزنس پلان۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کاروباری منصوبہ کیا ہے۔ چند پوائنٹ آپ کے سامنے سلائیڈ پر لکھے ہیں کہ یہ ایک دستاویز ہے جس میں کاروبار کے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں اور واضح طور پر بتایا جاتا ہے کہ یہ مقاصد کس طرح اور کب حاصل ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر ہے کاروباری مقاصد حاصل کرنے کے منظم رہنما اصول بیان کرتا ہے، اور کاروباری منصوبہ کاروبار کی ملکیت حاصل کرنے اور اسے چلانے کا تفصیلی خاکہ بیان کرتا ہے۔ کاروباری منصوبہ کیا ہے؟ یہ مالیاتی اداروں یا سرمایہ کاروں کو پیش کرنے کے لیے کاروباری موقع کی تفصیلات پر مبنی تجویز ہے، اور ایک اور آئیڈیا ہے کہ مجوزہ کاروبار کے ہر ممکنہ پہلو کے بارے میں تفصیلی خاکہ کہ کاروبار کو کس طرح چلایا جائے گا۔ یہ کاروباری منصوبہ ہے۔ اور کاروباری منصوبہ کیوں تیار کیے جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے ان کے تیار کرنے کی؟ وائی رائٹ اے بزنس پلان؟ تو کاروباری منصوبہ جو ہے یہ آپ کے سامنے چند پوائنٹ لکھے ہیں، ان مندرجہ ذیل معاملات میں مدد کے لیے تیار کیا جاتا ہے جو آپ کے سامنے موجود ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ کی توجہ کاروباری اغراض و مقاصد اور حکمت عملی پر مرکوز رہے، اس لیے کاروباری منصوبہ تیار کیا جاتا ہے کہ آپ کے سامنے مقاصد رہیں کہ کس طرح مقاصد کو حاصل کرنا ہے۔ نمبر 2، بیرونی ذرائع سے مالی معاونت، سرمایہ کاری حاصل کی جا سکے۔ اور کیوں تیار کیا جاتا ہے منصوبہ؟ تاکہ کاروبار کو شروع کرنے میں معاونت اور رہنمائی حاصل ہو سکے اور اس کے بعد کاروبار چلانے میں مددگار ہو۔ کاروبار سے تعلق رکھنے والے ہر فریق سے مؤثر اور واضح رابطہ رہے، یہ ظاہر ہو سکے کہ آپ کے کاروبار کی کامیابی کے امکانات کیا ہیں، یہ بھی اس سے ظاہر ہو سکے کہ آپ کاروبار چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ بتا سکے منصوبہ
کہ آپ کی مصنوعات اور خدمات کی اچھی مارکیٹ موجود ہے اور یہ موازنہ کیا جا سکے کہ کاروبار کی اصل کارکردگی جو ہے مجوزہ کارکردگی سے کتنی مختلف ہے. یعنی یہ ساری چیزیں آپ کو کاروباری منصوبہ تیار کرنے سے پتہ چلتی ہیں. اس لیے کاروباری منصوبہ تیار کیا جاتا ہے. کہ سوال تھا نا ہمارا دوسرا کہ کاروباری منصوبہ کیوں تیار کیا جاتا ہے، تو یہ تیار کرنے کی وجوہات ہیں. اس سے سب کو پتہ چل سکے. یہ کاروبار چلانے میں مددگار بھی ہوتا ہے، آپ کے سامنے مقاصد بھی آ جاتے ہیں کاروبار کے، اور ہر فریق سے مؤثر رابطہ اور واضح رابطہ بھی آپ کا رہتا ہے. کامیابی کے امکانات کیا ہیں ان کا بھی پتہ چلتا ہے، کاروبار چلانے کی صلاحیت کا بھی پتہ چلتا ہے، اور مصنوعات اور خدمات کی اچھی مارکیٹ موجود ہے کہ نہیں یہ بھی پتہ چلتا ہے. اور یہ موازنہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ کاروبار کی اصل کارکردگی مجوزہ کارکردگی سے کتنی مختلف ہے. اس کے بعد اگلا پوائنٹ اس میں کہ کاروباری منصوبہ کب تیار کیا جاتا ہے. when is a business plan written؟ تو اس کے لیے 5 پوائنٹ آپ کے سامنے لکھے ہیں کہ جب کاروبار شروع کرنے کا سوچا جائے پھر کاروباری منصوبہ تیار کیا جاتا ہے، کاروبار شروع کرنے سے پہلے کاروباری منصوبہ تیار کیا جاتا ہے، جب حالات کا تقاضا ہو کہ کاروبار کی ضرورت ہے تو پھر ہم منصوبہ تیار کرتے ہیں، اور جب نئی معلومات حاصل ہوں تو پھر ہم یہ منصوبہ تیار کرتے ہیں، اور جب کوئی نیا تجربہ ہو یا نیا تجربہ کرنا ہو تو اس کے لیے بھی پہلے کاروباری منصوبہ تیار کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے کاروباری منصوبے کتنی قسم کے ہوتے ہیں. which are the types of business plan؟ تو کاروباری منصوبے کاروبار کی نوعیت کے حساب سے مختلف ہوتے ہیں. مثلا ریٹیلر کے لیے علیحدہ منصوبہ ہوتا ہے، ہول سیلر کے لیے علیحدہ ہوتا ہے، خدمات یعنی سروسز والے بزنس کے لیے علیحدہ ہوتا ہے، اور مصنوعات تیار کرنے یعنی مینوفیکچرنگ والے کاروبار کے لیے علیحدہ بنا سکتے ہیں، اور کسی بھی دوسری نوعیت کے کاروبار کے لیے جو ان کے علاوہ ہو. پھر بزنس مین یعنی انویسٹرز کے لیے علیحدہ کاروباری منصوبہ ہو سکتا ہے، مالک کے لیے علیحدہ ہو سکتا ہے، مینیجر کے لیے علیحدہ ہم کاروباری منصوبہ بنا سکتے ہیں. یہ مختلف قسمیں ہیں، ان کے علاوہ بھی کچھ قسمیں اور بھی ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ کاروباری منصوبہ کون لکھتا ہے؟ who writes the business plan؟ تو ظاہر انڈرسٹوڈ ہے کہ جو ایکسپیکٹڈ اونر یا مینیجر جو کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے وہ اسے تیار کرتا ہے. مشورہ معاونت کرنے والی کمپنیاں، ایجنسیاں یا اکاؤنٹنٹ یا کوئی ایکسپرٹ پروفیشنلز جو ہوتے ہیں وہ کاروباری منصوبہ کے کسی خاص حصے کی تیاری میں مدد دے سکتے ہیں تاکہ منصوبہ معیاری یعنی اسٹینڈرڈ بزنس پلان نظر آئے. اور کاروباری منصوبہ بنانے کا کمپیوٹر پروگرام بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جس میں آپ اپنی ضرورت کے مطابق رد و بدل کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ کے منصوبے بھی دستیاب، انٹرنیٹ پر بھی اس کے منصوبے مل سکتے ہیں، گائیڈ لائنز مل سکتی ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہے کاروباری منصوبہ کس طرح لکھا جائے، کس طرح لکھا جاتا ہے. ہاؤ از اے بزنس پلان ریٹن؟ تو ان کے لیے چند یہ آپ کے سامنے پوائنٹ ہیں کہ ان سوالات کے جواب حاصل کر کے یا ان مسائل کی نشاندہی کر کے جو ایک کاروبار کو پیش آ سکتے ہیں، اس طرح کاروباری منصوبہ ان مسائل کو مد نظر رکھ کر لکھا جا سکتا ہے. اس بات کا تعین کر کے کہ جن مسائل سوالات کو اٹھایا گیا ہے ان کے بارے میں مزید کیا معلومات درکار ہوں گی، اس طرح لکھا جاتا ہے ان مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور تمام ضروری معلومات حاصل کر کے پھر لکھا جا سکتا ہے. مختلف متبادل تجاویز کا کمپیریزن کر کے اور ہر اٹھنے والے سوال کا جائزہ لینے کے بعد حتمی فیصلہ کر کے کاروباری منصوبہ لکھا جاتا ہے. اس کے بعد ہمارا اگلا اس میں پوائنٹ ہے کہ 7 نمبر پر کہ کاروباری منصوبہ کس مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے. واٹ از آبجیکٹو آف بزنس پلان؟ تو اس کے لیے بھی 3 پوائنٹ آپ کے سامنے ہیں کہ کاروبار کا مالک وقتاً فوقتاً اس پر نظر ڈالتا رہتا ہے کہ اس کے عملی اقدامات منصوبے کے مطابق ہیں یا نہیں. یعنی مقصد کیا ہے، منصوبہ جو مقصد مد نظر رکھ کر بنایا گیا تھا کیا اس کے جو عملی طور پر ٹارگٹس اچیو ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. بینک سے قرضہ حاصل کرنے کی بات چیت کے وقت بینک افسر کو بھی دکھایا جا سکتا ہے. ریکوائرمنٹ ہوتی ہے لون کی کہ واٹ از دا پرپز آف یور بزنس اینڈ واٹ یو وانٹ ٹو ڈو، کام کیا کرنا چاہتے ہیں. تو آپ اس وقت اپنا بزنس پلان بینک آفیسر کو دکھا کر لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور کاروبار سے متعلق یا دلچسپی رکھنے والے دیگر افراد سے منصوبہ پر گفتگو بھی کر سکتے ہیں تاکہ اپنے پلان کو اور بہتر بنا سکیں. اس کے بعد نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے کہ کاروباری منصوبہ کس طرح کا ہونا چاہیے. واٹ ڈز اے بزنس پلان لک لائک؟ کس طرح کا ہونا چاہیے؟
पहले नंबर इसके हमारे पास ये 6-7 पॉइंट इसमें हैं कि इसे टाइप करके अच्छे फोल्डर में लगाकर पेश करना चाहिए। ज़ाहरी हालत में भी मंसूबे को खूबसूरत और पुरकशिश होना चाहिए। मंसूबे में शुरू में फहरिस्त होनी चाहिए। मंसूबे का खुलासा होना चाहिए। हर सफ़े पर नंबर होने चाहिए। आपको इस पर दस्तखत करना चाहिए ताकि मालूम हो सके कि इसे कौन पेश कर रहा है। अब मंसूबे की ज़ख़ामत यानी साइज़ का इन्हिसार कारोबार की नौइयत पर होगा। अगर मंसूबा बड़ा है तो ज़्यादा 100-200 सफ़े पर भी ये मुश्तमल हो सकता है, और अगर मंसूबा छोटा है तो 5-10 सफ़ों पर भी मुश्तमल हो सकता है। उसके बाद 9th नंबर पर हमारे पास है कारोबारी मंसूबा के तैयार करने से मुतल्लिक़ मालूमात में कारोबारी मंसूबे में क्या चीज़ें शामिल होती हैं। व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन अ बिजनेस प्लान। आपके ग्राहकों के बारे में मालूमात होती हैं। दूसरे कंपटीशन करने वाले जो आपके कंपटीटर्स हैं उनके बारे में मालूमात होती हैं। सप्लायर्स के बारे में मालूमात होती हैं, और सरमायाकार यानी माली वसाइल फराहम करने वाले बैंकर्स वगैरह के बारे में मालूमात हो सकती हैं। मुलाजमीन या टोटल अमला कितना है उनके बारे में। मसनूआत या जो प्रोडक्ट आप तैयार करेंगे बेचना चाहेंगे उनके बारे में। किस लोकेशन में है, महल्ले वकू के बारे में, और कौन कौन से आलात मशीनें औजार वगैरह आपके बिजनेस में यूज़ होंगे उनके बारे में मालूमात दर्ज हो सकती हैं। तो डियर लिसनर्स, आज हमने कारोबारी मंसूबा तैयार करने के मुतल्लिक़ मालूमात शेयर की कि ये मालूमात हमारे पास हों तो हम एक स्टैंडर्ड बिजनेस प्लान तैयार कर सकते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही, और नेक्स्ट इंशाल्लाह मीटिंग होगी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।